آج کیا افطار میں پکوڑے بنیں گے؟ چھوٹے حمزہ نے خوشی سے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، انشاءاللہ، بس تم روزہ رکھنا، افطار میں تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں ملیں گی۔ اور ماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حمزہ صرف 10 سال کا تھا مگر رمضان کی برکتوں کو سمجھنے لگا تھا۔ ہر روز وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں دسترخوان لگانے میں ماں کا ہاتھ بٹاتا، اذان کا انتظار کرتا، اور جب روزہ کھولتا تو اس کے چہرے پر خوشی چھا جاتی۔ اس کے لیے رمضان کا مطلب تھا امی کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنا، ان کے ہاتھ کے بنے کھانے کھانا اور ان کی دعائیں لینا۔ مگر اس رمضان وہ خوشیاں چھین جانے والی تھیں۔ ایک دن اس کی ماں کو شدید بخار ہو گیا۔ حمزہ گھبرا گیا، وہ ان کے پاس بیٹھا رہا، ان کا سر دبایا، لیکن ماں کی حالت دن با دن بگڑتی گئی۔ ان کے پاس دوا خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا جو ان کی مدد کر سکتا۔ کسی سے مدد مانگ لوں؟ حمزہ نے التجا کی، مگر ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ 27 اور رمضان کی شام تھی۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حمزہ کی ماں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ حمزہ ان کے پاس بیٹھا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، امی بس تھوڑا سا پانی پی لیں، روزہ کھول لیں۔ مگر وہ خاموش تھیں۔ ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک سکون سا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اگلے دن جب مغرب کی اذان ہوئی تو حمزہ کا دسترخوان ویران تھا۔ اب وہ افطار کے وقت اپنے گھر میں نہیں بیٹھا تھا، بلکہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا دوسرے لوگوں کو افطار کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح لوگ اپنے بچوں کو کھجوریں کھلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ تھام کر دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کے لیے طرح طرح کے کھانے رکھ رہے ہیں۔ اسے یاد آیا پچھلے سال اسی وقت وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ افطار کر رہا تھا۔ وہ اس کی پلیٹ میں کھجور رکھتی تھی، شربت کا گلاس بھر کر دیتی تھی، اور ہر نوالے پر دعائیں دیا کرتی تھی۔ مگر آج اس کے ہاتھ خالی تھے، اس کے سامنے کوئی کھانے کی پلیٹ نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ بیٹھنے والی ہستی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے جلدی سے انہیں پونچھ لیا۔ مرد کبھی نہیں روتے، اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل میں جو طوفان تھا وہ کسی سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص مسجد سے باہر آیا۔ اس کی نظر حمزہ پر پڑی جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ قریب آیا اور نرمی سے بولا، بیٹا تم نے افطار نہیں کیا؟ حمزہ نے نظریں اٹھائیں مگر کچھ نہ بولا۔ بوڑھے شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسجد کے اندر لے گیا۔ وہاں ایک بڑی دسترخوان پر بہت سارے کھانے رکھے تھے۔ آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر افطار کرو۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ کھانا بھی ویسا ہی ہوگا جیسا امی کے ہاتھ کا ہوتا تھا؟ یہ رمضان، یہ افطار، یہ دعائیں، سب کچھ بدل گیا تھا۔ حمزہ کے لیے رمضان کا مطلب اب صرف ایک چیز تھا، امی کی یادیں اور ایک خالی دسترخوان۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ والدین کے بغیر دنیا کتنی ویران ہو جاتی ہے۔ ان کے جیتے جی ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ ایک دن صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور ایک خالی دسترخوان۔ اگر آپ کو ایسی سبق آموز اور دل چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل اون ڈیپ سوچ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔